والدان ہاسپٹل کے کمرے میں آیا اور زرش کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اپنے ہاتھ پر ایک لمس محسوس کر کے زرش نے آہستہ سے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ والدان وانیہ، زرش نے نم آنکھوں سے کہا تو والدان نے فوراً اس کے آنسو اپنے پوروں پر چن لیے۔ زرش، وعدہ کرتا ہوں کہ وہ بہت جلد ہمارے پاس ہوگی۔ والدان نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے کہا۔ میں ہی کیوں کھو دیتی ہوں صاحب والدان، بچپن میں کتنی خوش رہتی تھی میں، اور پھر اس آدمی نے مجھے قید کر کے میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی، میری آواز بھی مجھ سے چھین لی۔ زرش نے اپنے کندھوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جہاں آج بھی آربی کا دیا وہ نشان موجود تھا، پھر آپ نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا اور اپنی محبت سے میرا ہر درد مٹا دیا۔ زرش نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، لیکن پھر وہ مسکان غائب ہوگی۔ پھر آپ نے بھی مجھ سے وہ محبت چھین لی والدان، اور بے رخی میرے مقدر میں لکھ دی۔ والدان نے تڑپ کر زرش کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اب تو اس کی سبز آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ میں نے پھر بھی اپنی بیٹیوں میں اپنا جہان، اپنی خوشیاں تلاش کر لی والدان، اور اب اسے بھی کھو دیا۔ میں بہت منحوس ہوں والدان، موت یوں نہیں آ جاتی مجھے۔ والدان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا تھا۔ نہیں زرش، ایسا مت کھو، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے تم سے اپنی محبت چھین کر، اور اپنی اس غلطی کا ازالہ ضرور کروں گا میں۔ والدان نے محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، میری وانیہ، والدان پلیز اسے مجھے لا دے، تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے آپ کی محبت بھی نہیں مانگوں گی، آخری سانس تک آپ کی بے رخی برداشت کروں گی، بس میری وانیہ مجھے لا دے۔ زرش کے رو کا کہنے پر والدان بے بسی سے اپنے آنکھیں موند گیا۔ بھروسہ رکھو نورہان، بہت جلد ہماری بیٹی ہمارے پاس ہوگی، اپنی کسی بھی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ والدان نے اسے وعدہ کیا، وہاں سے اٹھ کر باہر آیا۔ اسے اس وقت اپنے آپ سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ ذرا ابھی تو زرش نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی بے روحی کی وجہ سے دوسری بیٹی کو بھی خود سے دور کر بیٹھا ہے۔ آنس نے صبح فون پر جو پتہ والدان کو دیا تھا وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہانیہ ضرور انس کو ساتھ ملا چکی تھی۔ نہیں ہانیہ، وانیہ کو تو مجبور میں کھو دیا میں نے بیٹا، لیکن تمہیں اس دلدل میں نہیں جانے دوں گا میں۔ اتنا سوچ کر والدہ نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ ظہیر، کچھ ڈیٹیل سینڈ کر رہا ہوں میں تمہیں، میری بیٹی ہانیہ کے بارے میں ہے، اسے کہیں سے بھی ڈھونڈے، لیکن شام تک اس کا پتہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ جی سر، جیسا آپ کہیں۔ ظہیر نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا تو والدان ضب سے مٹھیاں بھیج کر واپس زرش کے پاس چلا گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ لوگ حیدرآباد کے لیے نکل چکے تھے اور اب سفر کرتے انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ کل کے برعکس آج ہانیہ نے ایک سادہ سی شلوار قمیض پہنی تو سر پر چادر اوڑھے وہ بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ ہمیں فلائٹ کے ذریعے جانا چاہیے تھا، اس طرح تو ہمیں 2 دن لگ جائیں گے وہاں پہنچتے ہوئے، ہانیہ نے بے چینی سے کہا تو اس کی بات پر انس نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہارے باپ کو بتا چکا ہوں کہ تم میرے پاس ہو، بس ضرور تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور اگر ہم فلائٹ کے ذریعے جاتے تو اس وقت سر جھکا کر تمہارے بابا کے سامنے کھڑے ہوتے۔ انس کی بات سمجھ کر ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ ساتھ موجود شخص کو مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب نہیں رہ پائی تو اس کی جانب مڑی۔ بیوی کہاں ہوتی ہے آپ کی، مجھے نظر نہیں آئی وہ گھر میں۔ انس نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا۔ ہوگی تو نظر آئے گی، میری کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ ہانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن آپ کی شادی تو ہونے والی تھی نا؟ ہاں، لیکن ہوئی نہیں، میں لڑکی کو پسند نہیں آیا، انس نے اس پارٹ سے انداز میں کہا۔ لیکن ہانیہ نے اسے کوئی جواب دیے بغیر پھر سے اپنا رخ باہر کی جانب کر لیا۔ اچانک گاڑی رکی تو انس سامنے پولیس کو چیکنگ کرتا دیکھ پریشان ہوا۔ وہ ضرور ہانیہ کو ہی ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہانیہ، اپنا سر میرے کندھے پر رکھو اور سونے کی ایکٹنگ کرو۔ انس کی بات پر ہانیہ حیران ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، موقع کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہانیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب انس نے اس کا سر پکڑ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ہانیہ نے مزاحمت کرنا چاہی، لیکن جب اس کی نظر بس میں داخل ہوتے پولیس والے پر پڑی تو خود بھی فوراً اپنا چہرہ انس کے سینے میں چھپا گئی۔ انس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ پولیس کانسٹیبل نے مسافروں کا جائزہ لیا اور انس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ بیوی ہے میری، سو چکی ہے، ڈسٹرب مت کرو۔ انس کی بات پر اس کے سینے میں چہرہ چھپایا ہانیہ نے بہت زور سے اپنے دانت اس کے سینے میں گاڑ تھے۔ انس بیچارہ بس ہلکا سا
سی کر کے رہ گیا۔ ثبوت؟ انس نے اپنی جیب سے کارڈ نکال کر پولیس والے کے ہاتھ میں پکڑایا، جسے دیکھ کے پولیس والے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ انس کو سلوٹ کرتا، انس نے اسے خاموشی سے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جاتے ہی ہانیہ اس سے دور ہوئی اور اسے گھورنے لگی۔ بہت مجبور ہو کر میں آپ کے پاس مدد مانگنے آئی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس مجبوری کو کچھ اور مت سمجھیے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو شکل بھی نہیں دیکھتی آپ کی۔ ہانیہ نے دانت پیس کر کہا اور اپنا رخ کھڑکی کی جانب کر دیا، جبکہ انس اس کی اس بے رخی پر بس مسکرایا تھا۔ بالکل بھی نہیں بدلی تھی وہ، آج بھی تو ویسی ہی تھی، اوپر سے جتنی سخت اندر سے اتنی ہی نرم اور معصوم۔ اور انس نے بھی قسم کھائی تھی کہ اس کی بے رخی کے باوجود اپنی آخری سانس تک اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ باڈی گارڈ تھا اس کا ہیرو۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور سب حسن معمول وقت گزاری کے لیے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی ٹی وی پر چلتی خبریں، فلمیں، ڈرامے سب بند ہو گئے اور ان کی جگہ رسیوں میں جگر ایک زخمی سے چور شخص نظر آنے لگا۔ سب حیرت زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کوئی بھی چینل کیوں نہ بدل لیتے، ہر جگہ بس وہی منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ جبکہ قانون اور آپریٹنگ سسٹم والے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ماہر ہیکر کون تھا جو ان کا پورا سسٹم ہیک کر کے اپنے کنٹرول میں لے چکا تھا۔ نہیں چھوڑ دو، جانے دو، میں مانتا ہوں اپنا گناہ، سب مانتا ہوں۔ اچانک ہی وہ شخص روتے ہوئے گر گڑانے لگا اور کالے کپڑوں میں ملبوس شخص اس کے سامنے آیا، جس کا چہرہ بھی کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ واضح تھی تو بس دو خطرناک سبز آنکھیں۔ میں نے مارا تھا وہ سرکاری ملازم جس نے رشوت لینے سے انکار کیا، میں نے مارا تھا اسے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قبول ہے مجھے اپنا گناہ۔ اب شخص باقاعدہ روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف سرعام کر رہا تھا، اور کالے کپڑوں والے وہ شخص اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر اس پر پٹرول ڈال رہا تھا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس کی 17 سالہ بیٹی کے ساتھ مانتا ہوں اپنا گناہ، معاف کر دو۔ وہ شخص تو رہا تھا اور لوگ اب اسے وحشت اور نفرت عبرت کا نشان بنتے دیکھ رہے تھے۔ اسکندر کی عدالت میں تجھ جیسے جانور کے لیے کوئی معافی نہیں، کالے کپڑے والے شخص نے وحشت سے کہا، اور پھر لائٹر جلا کر اس شخص کو سب کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا۔ جیسے ہی اس کا وجود آگ کی لپیٹوں میں آیا، ٹی وی سے وہ منظر ہٹ کر پھر سے سب نارمل ہو چکا تھا، لیکن وہ منظر دیکھ کر ہر گناہ گار کی روح کانپ چکی تھی۔ سلطان اپنے خفیہ اڈے پر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بازو پھیلائے سکون سے آنکھیں موندے ہوئے تھا، جب اس کا سب سے خاص آدمی وہاں آیا۔ سر آپ کو کچھ بہت ضروری بتانا ہے۔ بکو، اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، جبکہ چہرے پر بہت زیادہ اطمینان تھا۔ کوئی سکندر آیا سر، ہمارے 3 آدمی مار دیے اس نے، اور آج تو ہمارے بہت خاص آدمی بلال کو ٹی وی پر سب کے سامنے زندہ جلا دیا۔ اپنے آدمی کی بات پر سلطان نے اپنی آنکھیں کھولی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سکندر؟ مجھے تو 14 سال پہلے کا بس ایک سکندر یاد ہے، اور اس کا انجام تم بھی جانتے ہو، قبر میں سے اٹھ کر تو نہیں آ سکتا وہ۔ سلطان نے انتہائی زیادہ اعتماد سے کہا، اور وہ پر اعتماد ہوتا بھی کیوں نہ، سکندر کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ نہیں سر، یہ کوئی نیا آیا ہے، ہمارے ہی آدمی کو مار رہا ہے۔ سلطان کے ماتھے پر بال آئے۔ دیکھ لوں گا میں، اس سکندر کو بھی چند دن کھیلنے دو اسے، پھر پرانے سکندر کے پاس پہنچا دیں گے اسے بھی۔ سلطان نے اطمینان سے کہتے ہوئے پھر سے اپنی آنکھیں موندی۔ ایک اور بات ہے سر، راگا وہ یہاں آیا اور آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے آپ سے بات کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ اب سلطان کے چہرے پر بیزاری کے ساتھ مرتب ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے آؤ اسے یہاں پر۔ راگا پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ سلطان سے اپنی پہچان بتا دے۔ اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ راگا کو باقی آدمیوں کے ساتھ آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں لایا تھا۔ بولو راگا، بہت عرصے سے میرا کام کرتے آئے ہو تم، تو اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ بھروسے کی خاطر تمہیں مجھ سے ملنا پڑا؟ سلطان نے گہری نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے جوان مرد کو دیکھتے ہوئے کہا، اصول بدل لیے آپ نے، اپنے راگا نے، یا یوں سمجھے مارا فوجیوں سے ڈنڈے کھا کر یہ سمجھ آ گیا کہ خود کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اب تو راگا اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرے مارا۔ راگا کے بابا سلطان کے لب مسکائے بغیر نہیں رہ سکے۔ تم باتیں کمال کرتے ہو راگا، اسی لیے مجھے پسند ہو، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ سلطان کے سوال پر راگا کے لب شان سے مسکرا دے، زیادہ کچھ نہیں، لالے کی جان بس دیدار سلطان کی خواہش تھی۔
لیکن لگتا ہے آواز پر ہی کام چلانا پڑے گا غریب کو۔ فکر مت کرو مارا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لیکن کیا؟ لیکن بدلے میں مجھے تم سے ہتھیار اور پیسہ نہیں بلکہ بدلہ چاہیے۔ جنرل شہید کی موت کی خبر ملنی چاہیے۔ کل مجھے اور مارا اپنا اچھا آدمی بھیجنا، وہی نہ ہو کہ جنرل کی بجائے تیرا آدمی ہی۔ راگا نے اپنی گردن پر انگلی پھیری، جبکہ راگا کی ڈیمانڈ پر سلطان مسکرایا۔ جان تو مجھ سے بہتر تھے کسے لے سکتے ہو راگا، پھر میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو میرا کب سے استعمال کر رہا ہے، تو سوچا اب کی بار میں تمہارا کر لوں۔ سلطان مسکرا کر اس کے چہرے پر موجود مسکان کو دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے راگا، کل صبح تک تمہیں جنرل کی موت کی خبر مل جائے گی، لیکن کل شام کو ٹی وی پر ریلوے اسٹیشن پر دھماکے کی خبر چلنی چاہیے اور الزام سارا پارٹی کے سربراہ آئے۔ راگا کے ہونٹ اپنے آپ مسکرائے۔ ایسا ہی ہوگا لالے کی جان، الوداع راگا۔ اتنا کہہ کر سلطان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ راگا کو وہاں سے لے گئے۔ یہ کام تم ہی کرو گے؟ ایک اپنے سب سے قابل آدمی کو بنا اور رات کو سویا ہوا جنرل شہید صبح اٹھنا نہیں چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سر۔ ایک ہی اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو سلطان پھر سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ جیت صرف سلطان کی ہوتی حقیر، پیادے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کل تم برباد ہوگے اور پرسوں تمہاری خودکشی کی خبر منظر عام پر آئے گی۔ ہاں یہی ہوتا ہے سلطان کے راہ میں آنے کا انجام۔ سلطان مسکرا کر اپنے ذہن میں ستارہ پارٹی کے رہنما حمزہ جمیل سے مخاطب ہوا، جس کا کل کام تمام ہونے والا تھا۔ جنت اپنے کمرے میں بیڈ پر الٹے لیٹی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ دماغ میں اس وقت صرف ایک شخص کا خیال چل رہا تھا، سالار ملک کا خیال۔ دوپہر کو سالار کل سے اسے ایک کھلے سے میدان میں لے کر جنت نے گاڑی کے شیشوں سے باہر دیکھنا چاہا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ جنت اس کی بات پر اپنا منہ پھلاتے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ سالار نے اسے گاڑی میں سے نکالا تھا اور کسی کافی اونچی چیز پر چڑھ کر اسے ایک سیٹ پر بٹھایا۔ اب آنکھیں کھولو۔ جنت بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی، اس لیے پوچھنے لگی، نہیں ابھی نہیں۔ اتنا کہہ کر سالار نے اس کے کانوں پر ہینڈ فون جیسا کچھ پہنایا۔ اچانک ہی جنت بہت تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، ساتھ ہی بہت زیادہ شور بھی۔ فوراً ہی جنت نے اپنی سنہری آنکھیں کھولی اور حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے جو زمین سے کافی اوپر اٹھ چکا تھا اور آہستہ آہستہ ہوا میں جا رہا تھا۔ ہائے سچی ہم اڑ رہے ہیں! ہوا اور شور کے بعد جنت نے چلا کر پوچھا اور دروازے کے قریب ہو کر نیچے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے تقریباً پورا لاہور دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دروازے کے قریب ہوتے ہی سالار نے احتیاطاً اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ جنت تو ہر چیز نظر انداز کیے اس کھلی ہوا اور منظر میں کھو چکی تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک ان کو ہوا کی سیر کروا کر وہ ہیلی کاپٹر نیچے اترا تو سالار اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی کے پاس لایا مزایا۔ سالار کے پوچھنے پر جنت نے فوراً ہاں میں سر لایا۔ حد سے زیادہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے ہوا میں اڑنے کا بہت شوق ہے؟ جنت اپنی آنکھیں بڑی کی معصومیت سے پوچھ بیٹھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ تمہیں نمکین سے زیادہ میٹھا پسند ہے، پیزا سے تمہیں نفرت ہے اور آئس کریم تمہاری جان ہے، آسمان کا رنگ تمہیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ بس چلے تو دنیا جہاں کے پھول اپنے کمرے میں سجا لو۔ ڈرامنی فلموں سے نفرت تمہیں اور ابھی تک باربی والے کارٹون دیکھتی ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند اس کے منہ سے سن کر جنت بہت زیادہ حیران ہوئی تھی۔ اب بھی مجھے اپنا دوست مانتی ہو یا نہیں؟ مان لو، دنیا کا سب سے اچھا دوست ثابت ہوں گا تمہارے لیے۔ سالار نے گاڑی میں سے ایک ٹوکری نکال کر جنت کے سامنے کی تو جنت نے حیرت سے اس پر موجود کپڑا ہٹایا۔ اس ٹوکری میں موجود سفید رنگ کا چھوٹا سا پپی دیکھ کر جنت کا دل پگھل گیا اور فوراً اس نے اس پیارے سے پپی کو باہوں میں اٹھایا تھا۔ اف یہ کتنا پیارا ہے سالار، جنت نے اس کی ملائم فر کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا، بالکل تمہاری طرح۔ اچانک ایک خیال آنے پر جنت نے پریشانی سے سالار کو دیکھا، لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی، بابا کو یہ پسند نہیں اور وہ نہیں رکھنے دیں گے۔ جنت کی پلکیں اس بات پر نم ہو چکی، تو یہ میرے گھر پر ہی رہے گا، تم جب چاہو میرے گھر اس سے ملنے آ سکتی ہو، لیکن اس کے لیے سالار کی بات ادھوری چھوڑنے پر جنت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اس کے لیے تمہیں میری دوست بننا پڑے گا۔ تو بتاؤ اب ہوں میں تمہارا دوست یا نہیں؟ سالار کے سوال پر جنت اپنا سر جھکا کہ وہ کیسے اسے انکار کرتی جس نے صرف آدھے گھنٹے میں اس کی سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی خواہش پوری کر دی تھی، جو اسے اس سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ بابا کو پتہ چلا تو بہت ڈانٹیں گے مجھے۔ جنت نے منہ پھلا کر کہا، اتنا رسک تو لینا پڑے گا نا؟ سالار نے مسکرا کر کہا، پھر گھڑی کی جانب دیکھا
بس 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ جنت، سالار کی بات پر جنت خاموشی سے اپنا سر جھکا گئی۔ وہ کیسے اپنے باپ سے چھپا کچھ کرنے کا سوچتی، بہت پیار کرتی تھی وہ اپنے بابا سے۔ ٹھیک ہے مس جنت، شاید جیسے آپ کی مرضی، سالار نے اتنا کہہ کر وہ پپی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس ٹوکری میں رکھا اور گاڑی کی جانب مڑے بغیر کچھ سوچے سمجھے جنت آگے بڑھی ہوں میں آپ کی دوست، پکا وعدہ۔ سالار کے ہونٹوں پر فاتحہ مسکان آئی تھی، اور میں بھی اپنی آخری سانس تک دنیا کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا جنت، پکا وعدہ میرا۔ سالار کی کہی بات یاد کر کے جنت پھر سے مسکرائی، اپنا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ دیا چھچوڑا سیاستدان۔ جنت نے مسکرا کر پھر ہنستے ہوئے اپنا دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور وانیہ بے چینی سے گھڑی کی جانب دیکھتی مرجان کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے پر پہلے تو وانیہ گھبرائی، لیکن پھر دروازے میں کھڑی مرجان کو دیکھا اس کی سانس میں سانس آیا۔ چلو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے، ویرا اور راگا کسی کام سے گیا ہے، ہمیں پھر دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، چلو۔ مرجان نے بے چینی سے کہا تو وانیہ نے اٹھ کر جلدی سے دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھ لیا اور اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں گل اسے سب کی نظروں سے چھپائے ایک سنسان جگہ تک لے، جہاں اسے یقین دلایا گیا تھا کہ آج وہاں کوئی بھی نگرانی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، اور ایسا ہی تھا۔ تم اس راستے سے سیدھا بھاگ جاؤ، پھر وہاں سے دائیں مڑ جانا، سامنے ہی تمہیں کالے کپڑوں میں کھڑا شخص نظر آئے گا، وہ تم کو فوج کے پاس لے جائے گا۔ مرجان نے اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ پکڑاتے ہوئے کہا، پھر اپنی گرم چادر اتار کر اس کے کندھوں پر پھیلائی۔ تمہارا بہت شکریہ مرجان، مر کر بھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، وانیہ نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ کون ہے وہاں؟ ایک آدمی کی آواز پر دونوں نے سہم کر سامنے دیکھا، جہاں سے ایک پہرے دار آ رہا تھا۔ مرجان کو تو یہی خبر ملی تھی کہ اس وقت جہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کو وہاں آتا دیکھ ان دونوں کی روح فنا ہوئی تھی۔